الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک آل دے محبت اور پیار نال ہر بندہ مومن دا سینہ لبریز اور زبان تر رہندی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی تعلیم دا اے اثر ہے کہ 15 صدیاں گزر گئیاں نے، حضور دی آل نال اجے بھی حضور دی امت دی والہانہ عشق اور محبت کم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جو تعلیم اور تربیت اپنے صحابہ دی فرمائی محبت آل مصطفیٰ دے حوالہ نال، اس دے اثرات صحابہ دی اتباع کرنے والے لوگاں دے اندر تا صبح قیامت موجود رہن گے۔ یاد رکھیے، حضور دی آل دا پیار حضور دے صحابہ نے ہی دسیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی او نفوس قدسیہ نے جنہاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپنی آل نال پیار کردیاں تے پیار نو بیان کردیاں ویکھیا ہے۔ میرے آقا سرکار جدوں اپنی آل نال محبت فرما دے سن تو صحابہ کرام اس چیز نو تک دے سن، اور صحابہ حضور دی آل دی محبت نو حضور دی سنت سمجھ کے ادا کر دے سن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اکٹھے بازار دے اندر چل رہے سن، تو امام حسن سرکار نو ویکھیا تو جناب ابو بکر نے اٹھا کے انہوں نے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا۔ صدیق اکبر
امام الانبیاء دی بھی سواری نے، امام حسن تے امام حسین دی بھی سواری نے۔ اب احباب نے اس جملے نو غور نہیں فرمایا، گل تسی سن لیندے ہو لیکن ان دے اندر چھپی لطافت نو نو سمجھ دے۔ وہ دے اندر ایک لطیف چیز ہوندی ہے، اس نو سمجھنا ہی اصل چیز ہوندا ہے۔ خطابت سننے اور سمجھنے والی شے ہوندی کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر سواری دا ایڈا ہی ادب ہے، یعنی اگر سواری دا، حالانکہ یہ ہن دیاں سواریاں تے مولا حسین بیٹھے بھی نہیں نا، تو جنہ اتے نہیں بیٹھے انہاں دی ساری نسل چم چھڈی ہے سی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جنہ اتے نہیں بیٹھے انہاں دیاں نسلان پہ بندے چم دے، بھج کے اڈوں لگ گیا، بھج کے ادوں لگ گیا۔ اے محبت ہے نا تو چلو کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی جدے اتے صرف حسین بیٹھے انہاں دی نسل دا بھی احترام ہے، جدے اتے حسین بھی بیٹھے تے حسین دے نانا جان بھی تشریف فرما ہوئے نے، اس صدیق دا احترام کیوں نہیں؟ بھئی سمجھ آئی آپ حضرات؟ جے نسبتاں دا ہی ادب کرنا ہے، جے سواریاں دا ہی ادب کرنا ہے تو مڑ ساریاں دا کرنا ہے۔ کہانی ونڈ کیوں کر دے ہو؟ کہانی ونڈ نہ کرو بھائی، سونے آؤ۔ سمجھ آئی جائے کہ کوئی نہ؟ یہ بھی عجیب ہی گل ہے، منن تے آؤن بندے تے جانوران من لیندے نے۔ یہ سمجھ آئی جے کوئی نہ؟ جے منن تے آ جان تے جانوران بھی من لیندے نے، نہ منن تے نبی دے سسر نو نہ منن، منن تے آن تے لکڑ دے پنگوڑے نو من جاندے نے، نہ منن تے جی دے نال محمد عربی دا نکاح ہویا ہے حضور دی بیوی نہ منن۔ عجیب تضادات ہے بھائی، ساڈی تے سمجھ ایک گل ہی نہیں پی آندی کہ جتھے مولا حسین سرکار دا مدفن ہے، جتھے وہ دفن ہوئے اس مٹی دیاں ٹکیاں جیبے چ پائی ودے ہوندے نے بندے، جتھے نماز آوے کڈ کے وہ اگے دردن تو اندے تو منے سجدہ نہیں کر دے۔ دیکھو ہے کہ نہ؟ میں نہیں آندا مٹی اچ کیوں پائی پھر دیو جیباں وچے مٹی دیاں ٹکیاں، میں نہ ایک ایک نہیں تسی دا پا لو، لیکن اے تے دسو بھائی مٹی کی ہے جڑا پاکستان دی مٹی اچ خوبی نہیں تے کربلا والی مٹی اچ کی خوبی ہے؟ وہاں دی کربلا دی جتھے مولا حسین دفن نے، اس ٹکی تے سجدہ کرنے دی چاس ہو رہے۔ میں کہ سونیا مرضی والا ہے نا، منن تے آویں تے کربلا دی ساری مٹی نہ مان لینا ہے، نسبت حسین نال نہ مننے تے جڑا مصطفیٰ دے قدماں نال ستا ہے تو انہوں نے مننا، میری اپنی مرضی ہے۔ توجہ ہے کہ نا؟ منن تے آ جائے تے سکھے کیندے بازار اچھو کپڑا لے کے آپ ڈنڈے تے لے تو ان سلوٹ کلے تو مار دے، پورے ایکڑ تو ان سلوٹ مار رہے ہوں دے، بابا جی اسلام ہے۔ منن تے آ جائے تو اس کپڑے نے مندہ جن آپ بنایا سا۔ میں اے نہیں آندہ پیا بے کیوں منیا ہے، تسی جانو تے توڑا طریقہ جانے، میں انی گل ضرور آنا بھائی جیڑا کپڑا تسا لے آندہ ہے ایدہ غازی عباس نال تعلق کی ہے؟ اکھے جی تعلق اسی آپ ہی بنایا ہے، آنکھ جو چھڑیا ہے بھی انہاں دا ہے۔ میں کہے آکھے اے انہاں دا ہے؟ اکھے جی میں آکھے بھئی انہاں دا ہے۔ میں کہے تیرے آنکھ نال جے ایڈا تعظیم والا ہویا ہے تے اماں عائشہ دا نکاح تے اللہ آپ رسول اللہ نال پڑھایا ہے۔ جناب کو جی اس نسبت دا بھی خیال ہونا چاہیے دا،
جی جگتے پے ہو کہ کوئی نہ کچھ اس نسبت کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. میں بندے آتے جی سنیا تسی جھنڈے دے خلاف ہو. میں کہا نہیں جی جھنڈے دے خلاف نہیں, رنگ اپنا سیاحو. بندہ پاکستان دا ہوئے تو جھنڈا انڈیا دا لائے جی. کو سمجھ آئیے کوئی نہ, بندہ پاکستان دا ہوئے تو جھنڈا انڈیا دا لائے. ایک باری نا شیعہ سنیاں دا روڑا پہ گیا مسجد دا جھگڑا تو پایا, نماز ہوئی دو میں گاری اڈی کو نہیں پڑھ دے جی. کو سمجھ آئیے کوئی نہ. اچھا وہ جھگڑا پہ گیا. جدو جھگڑا ہویا تو سنیاں آکھیا بہتے ساڑھے گھر بالے نے, شیعہ آکھیا ساڑھے بالے, زیادہ مسجد ساڑھی ہے کیونکہ ساڑھے گھر بالے نے. سنیاں آکھیا ساڑھے گھر بالے نے کیونکہ ساسی زیادہ سنیاں تو لہذا مسجد بھی ساڑھی ہے. وہ تھانے دار کو گل آئی, انہاں آکھیا جی گل ہے. شیعہ آکھیا بھائی جناب بندے دو گلو تے اوتھے جڑے 4 چفیرے گھر نے انہاں تے جھنڈے گنو. میں بھی اوتھے ہی آ. انہاں آکھیا جی جھنڈے گن لو, جے کالے زیادہ نے تو مڑ مسیت دیو شیعہ نو کیونکہ مڑ آبادی انہاں دی زیادہ, جے ساوے زیادہ نے تو مڑ سنیاں دے چھڈو. اس لئے وہ جڑے سنی نے وہ مڑ پٹے. انہوں نے آکھا جی اسی وہ جھنڈے لائے نیا سنی. سمجھ آئیے, انہوں نے آکھا جی اسی جھنڈے وہ لائے نہیں وہ نیا سنی. اس لئے تھانے دار آکھا بشاہ جی آ جڑا تھانا ہے یہ پاکستان دا ہے نا. میں کہا جی اس آکھا جی میں دے تو جھنڈا انڈیا دا لائے ہوئے تو یہ گل صحیح ہے. میں کہا نہیں جنہ دا تھانا پاکستان دا تو جھنڈا بھی پاکستان دا ہونا چاہیے. تو اس آکھا جی یہ جو سنی نے تے چھٹی سنیاں والا کیوں نہیں لیندے. اس آکھا یہ جو آندے نے سی سنیاں سارے ہم میں کہ گل کرو. انہوں نے کہا جی سان انج پتہ کوئی نہ. میں کہا ہائے سنیاں تیرے بول پن تو صدقے جاواں. تو کہا جی سان انج پتہ کوئی نہ بھائی انج نہ کرنا. جھنڈے دے مخالف نہیں میں, تسی ایک کہندے ہو میں نہ دا لاؤ. ہن کو میلاد شریف پہ آندا ہے اسی تے ہر شے جھنڈے ہو جھنڈی کر دینی. یہ مطلب ہے مخالف تے نہیں. توجہ ہے کہ نا بھئی مخالف نہیں. انج ایک گل ضرور آنے جنہ نال تیرا تعلق ہے انہاں دا رنگ سے آن کے رکھیا کر. تو لانا چاہنا ہے تیرا نہیں گزارا پیا ہوندا تے سونیا ایک نہیں 4 لا. اتے 5 تن پاک دے نام لے پر رنگ وہ رکھ جڑا حضور دے روزے آڑا ہے ساڑھا ہے جو وہ. میں سمجھ آگئی تو جھنڈیاں دے تے مخالف ہیں ہی نا. بندے میں بس آگئی جی سنیا ہے جی یہ وہ شاوری نے جڑے غازی عباس دے جھنڈے دے مخالف نے. میں کہا جی نہیں, غازی عباس دے بھی نوکر ہاں, غازی عباس دے براؤ عثمان دے بھی نوکر ہاں جنہ دا تسی نام ہی نو لیندے. یہ سمجھ آئیے کوئی نا. ابو بکر ابن علی دے بھی نوکراں, عمر ابن علی دے بھی نوکراں, حسین ابن علی دے بھی نوکراں. لیکن گل بنیادی ہے نہ ساریاں دے نوکر حضور دی وجہ تو آں. مٹھو سمجھ آئی یا کہ نہ آئی. اسی نوکراں نہ ساریاں دے حضور دی وجہ تو. تے چونکہ صحابہ اور آل نے ساری زندگی حضور دی پاک جھنڈے دی خاطر, حضور دے علم دی خاطر اپنی جانہ قربان کی دیا. لہذا مٹھو جے تین لانے دا شوق آیا کھڑا ہے تو وہ لا. بھائی مڑ مخالف تے میں نہ ہویا. ایمانداری نال دسو مڑ میں مخالف آیا جی. مخالف کوئی نہیں. وہ آندے نا مخالف ہے تے ساڈے سنی جیڑی گل کوئی دوجا پھدائے جانا انہوں میں پھاد لیں دے. تحقیق نہیں کر دے, سوچ دے کوئی نہیں آندے مڑ اے آندہ جو پہ ہے انجی ہونا ہے. یہ دا مطلب ہے جے تین کوئی آکھے بھائی تیرا کان نال کوئی نہیں تے تو کان کوئی نہیں پھدنا, تو آکھنا ہے آندہ جو پہ ہے مڑ کوئی نہیں ہونا. بھائی کان جو تیرا اپنا ہے
تے تو ہاتھ لا کے چیک کر لگا بنال ہے کہ کوئی نہ. وہ آندے نہیں مڑو جو پیاندہ ہے کوئی نہیں. تو مڑ کوئی نہیں ہونا, پتہ نہیں کدے ٹر گیا کی شے لے گئی ہے. سنیو ایڈے بھولے نہ بنیا کرو, اے گل دی کوئی پہچان کریا کرو, کوئی اپنے بگانے دی سیان کریا کرو, کوئی گل سمجھیا کرو. سمجھ آ گئی جے کوئی نہ. ہن مسیتے بہ کے جڑا بندہ آکھے میں جھنڈے دے مخالف نہیں, دوجا موڑ آکھے میں نہیں ہے, تے موڑ منن والا بھی کوڑا ہے تے آکھن والا بھی کوڑا ہے, وہ بندے دو نمبر نے. جھنڈے دے مخالف نہیں ہوں, میں سنیا نہ اپنا رنگ سیاانو, تے جڑا رنگ دی سیان کرائے اون دے نال رینج نہیں ہووی دا, اوندا شکریہ ادا کری دے. مہربانی جناب دسی جاندے ہو ساڈا رنگ کیڑا ہے. سمجھ آ گئی نا گل. عزیز من, اسی سنی تے نسبتاں دا احترام کرن والے لوگ ہاں. حضور دی ہر نسبت دا احترام ہے, حضور دی ہر نسبت دا پیار ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور حضور دی آل, حضور دی آل دی محبت جس بندے دے دل چ نہیں, وہ بندے دے پتر دا دل تے نہیں نہ ہو سکتا. بات گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے. میرے نبی سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ لوگو اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میری آل دے بارے اللہ تو ڈر دے رہا جائے. حضور دی آل میرے نبی سرکار دی اہل بیت, انہاں نال محبت کرو گے تو حضور راضی ہو جان گے. کڈا پیارا فرمان ہے میرے نبی دا کہ حضور نے فرمایا جڑا میری آل نال اچھا سلوک کرے او چنگا نہ کرن. یعنی تسی اچھا سلوک کرو, او اچھا سلوک نہ کرن. اے واحد چیز ہے جی دی حضور ذمہ داری لئیے اس اعتبار نال کہ پریشان نہیں ہونا. جدو حشر دے دن آئیں گا اے امتی, اس دا بدلہ تینوں میں عطا کراں گا. کیا پیار ہے رسول اللہ سرکار دی آل دا, کیا مرتبہ ہے رسول اللہ سرکار دی آل پاک. عزیز من, حضور نے فرمایا ہے, میرے آقا سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری آل ایک لمحے دی محبت میری آل دی 100 سال دی عبادت تو زیادہ ثواب رکھ دی. اشرف المحبت دے اندر علامہ نبھانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ حضور دی آل دی ایک محبت, ایک بار دا پیار 100 سال دی عبادت تو افضل ہے. کیا کوئی سمجھ سکتا ہے جنہ دے پیار دا یہ مقام ہے انہاں دا اپنا کی مقام ہوئے گا. عزیز من, اسی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت حضور دی آل نال محبت کرنے والے ہیں. اور اساں یہ وانڈ صحابہ کو سیکھی. حضور مسجد تشریف فرمانے حجرہ مبارکہ کمرہ سی, وہ دے حضور بیٹھے سن. حضور دے نال صدیق اکبر بیٹھے. اچھا یہ ویسے صدیق اکبر نو حضور نال ہی رکھ دیا ہے, یہ بھی انہوں نے اپنی مرضی ہے, ایسی تو نہیں نا اعتراض کر سکتے بھائی نہ نال کیوں رکھ دیا ہو, کیوں تو کرنا ہی نہیں. امتی کیوں نہیں کردا, تسلیم کردا ہے. اے جناب صدیق اکبر بیٹھے, باقی سارے صحابہ دا منہ حضور والے, نبی پاک دا چہرہ انور صحابہ والے, صدیق اکبر دا چہرہ بھی صحابہ والے. تو محفل بھری پئی ہے, ساری مسجد بھری پئی ہے. اتوں حضرت علی آ, جدو حضرت علی اتوں آئے تو ان جگہ ساری تے جڑی ہو ہاؤس فل سی, بھریا آیا سی, خالی تھا نہیں سی. جدو آپ تشریف لائے سرکار قدم رنجا فرمایا تو جڑے اگے بیٹھے تھا انہوں نے پتا کوئی کہ ساڑھے پیچھے حضرت علی آ گیا. ابو بکر صدیق نے بیکھ لیا تو حضرت علی آئے کہ صدیق اکبر اپنی تھان چھڑ دی تھی. چھڑ کے تکی فرمایا ہے اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن. ابو الحسن مولا علی دی کنیت ہے نا, سرکار ایتھے آؤ.
اے حسن دے بابا جان تسی میری جگہ تے بیٹھو. آپ اٹھ کے ادھر ہو گئے, کھڑے ہو گئے. تو جدو حضور نے علی دی تعظیم واسطے صدیق اکبر دا اٹھنا تکیا نا, تے حضور نے صدیق اکبر والو تک ایک جملہ بولیا. آپ فرما دیں یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. ابو بکر آل محمد دی قدر نو سمجھ ہی ہو سکتا ہے جڑا آپ قدر والا ہوئے. اب نو سمجھ آئی. عزیزان من خواجہ حسن رضا بریلوی بولے تھے آپ فرمانے میں بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. یہ ہے آل محمد کا مرتبہ. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان آل بیت. قدر والے انہوں پتا ہوئے کہ اہل بیت دی شان کی. بے اجازت جن کے گئے جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. لعنت اللہ علیکم اے دشمنان آل بیت. اہل بیت دے دشمن تے اللہ دی ہوڑی نہ کیتا کرو تو میں روزانہ اہل بیت دے دشمن تے اللہ دی. ذرا پتہ لگنا چاہیے بندیاں نوں سنی اہل بیت دے دشمناں تے کیویں لعنت کردے نے. اہل بیت دے دشمن تے جی جنہ انہوں نے رشتہ رکھیا ہوئے ہوئے وہ نہ آکھن. ابھی گل تو یہی ہے نا, جیڑا آل محمد دے دشمن تے لعنت کرن تو گریز کرتا ہے نا, وہ بندہ بریلوی مکتبہ فکر نال تعلق نہیں رکھتا. جی سمجھ آئی کوئی نا. اس واسطے نے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, رسول اللہ دی آل دے دشمن تے جڑے ہون والے نے انہاں تے بھی تے جڑے ادو تو لے کے چلدے اوندے ساریاں تے اللہ دی. آ جڑے ہون والے نکے وڈے نے انہاں تے بھی اگاں ہون دیو. ایڈے پرہیز دی بھی کیڑی لوڑ ہے. آ جڑے چھوٹے موٹے آ ایدے اودے بھجے پھردے رسول اللہ دی آل دے منکر جتنے بھی چوڑے چمار نے سارے تے ایک باری دبا کے کر دیو آل محمد دے دشمن تے. ایتھے ذرا رہو. بھائی سمجھ آ گئی نا حضرات. ذرا سوال کے آکھیا کرو جڑے ہونے والے کچھ نہ کچھ انہاں تے بھی پوندی رہے تے چنگی ہوندی ہے. ایڈی پرہیز دی بھی کیڑی لوڑ ہے. تو انہاں تے ازل تو ہو رہی ہے نا, تو ہوندی قیامت تائیں رانی جنہاں رسول اللہ دی آل نال ظلم کیتا اور رسول اللہ سرکار دی آل نو تکلیفاں دتیاں. انشاءاللہ صبح قیامت تک یزید اور دے حواریاں تے لعنت ہوندی رہے گی, او دے منن والیاں تے بھی ہوندی رہے گی, او دی طرفداری کرن والیاں تے بھی ہوندی رہے گی.
انشاءاللہ العزیز اہل سنت و جماعت یزید نال کوئی تعلق نہیں رکھ دے، اسی مولا حسین سرکار دے غلاماں تے حسینی جماعت والے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ نرم گوشہ بھی نہیں، نرمی ہے ہی کوئی نہ۔ جس آل رسول نال دشمنی کی تھی اور رسول اللہ سرکار دی آل پاک دا قافلہ جدو او دے شہر دمشق پہنچیا تے سارا شہر سجا دیتا، انہیں حکم دیتا کہ شہر سجا دیو، شہر سج گیا۔ حضور دے صحابی نے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تجارت دے سلسلے ملک شام گیا ہویا سی، تو میں دیکھیا فرماتے ہیں کہ شہر سجا ہے اور لوگ خوشی منا رہے ہیں، تو میں پوچھا کہ کی گل ہے اتھے کوئی اج میلہ ہے یا عید ہے؟ تو لوگاں دسیا نہیں جی میلہ اور عید نہیں، کچھ باغی جڑے نا انہوں نے حکومت نے شکست دیتی ہے، وہ آ رہے ہیں، انہوں باغیاں دا قافلہ پہنچ رہا ہے، انہوں دے استقبال واسطے تو انہوں دی سزا نو ویکھن واسطے اے شہر سجایا گیا خوشی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ قافلہ کیڑے دروازے چو دمشق وچ داخل ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا باب الساعة، اس دروازے دا نام تھی جی میں پرانے شہراں دے دروازے دا نام ہوندے سن لوری گیٹ، باٹی گیٹ، وہ تسی ویکھیا ہونا ہے نا شہر لاہور دے بھی دروازے دے نام نے، اس طرح نام ہوندے سن۔ انہوں نے کہا کہ باب الساعة اتھو قافلہ آ رہا ہے، تو وہ حضرت سہل جدو پہنچے نا تے انہاں دی پہلی نظر رسول اللہ سرکار دے بیٹے دے سر انور تے گئی جڑے نیزے تے سوار سی مولا حسین سرکار دا سر، تو حضرت سہل دیاں آنکھاں وچ آنسو آ گئے، اب دوڑ کے گئے عزیزہ ندی وقار، آپ دوڑ کے گئے، بڑھاپے دا عالم سی، جا کے امام زین العابدین دے کول کھڑے ہوئے، عرض کر دے نواز رسول دے بیٹے کوئی میرے واسطے حکم ہوئے، نہ ظالمہ نے تو آڈے تے بڑا ظلم ڈھایا ہے، کوئی میرے لئے خدمت ہوئے۔ اللہ اللہ تاریخ دے اندر جو جملے لکھے میں تو انہوں سنا رہے ہیں، ذرا انہوں نے اس انداز نال سنیا کرو۔ عزیزان من و دوستان من جناب سجاد فرما دے رہے بابا اگر کچھ کر سکنا ہے ساڑی خدمت تے جس بندے کو میرے بابے دا سارے انہوں کہے تھوڑا سر دور لے جائے، اگر کوئی ساڑی خدمت کر سکتے ہو تو انہوں کہو کہ سر حسین میرے بابا جان دا سر تھوڑا دور لے جائے، ذرا وجہ سمجھنا کہ کیوں دور لے جائے۔ عرض کہتے ہیں مولا حکم ہوئے، فرمایا تھوڑا سر دور لے جان، سرکار وجہ کی یہ فرمایا لوگ تماشا دیکھنا لے کٹھے ہوتے نے، میرے نال حسین دیاں پردے دار دھیاں نے، میرے نال نبی دیاں دھیاں نے، علی دیاں بیٹیاں نے، او پردے دار نے، ذرا سر دور ہو جائے تماشے والیاں دا تماشا چھٹ جائے گا۔ حضرت سال اس بندے کو گئے جی دے ہاتھ چ او نیزہ سی جی دے ہوتے سر حسین سی، اب فرماتا نہیں یار تھوڑا جا انہوں اگے نہیں کردہ، انہیں کہ نہیں کردہ، تو کون ہے؟ تو انہوں نے 400 درہم رشوت دی تھی اس گل تے کہ اے تھوڑا جا انہوں اگے کر دیو، وہ 400 درہم رشوت لے کے سر حسین تھوڑا جا اگے لے گیا تو بھیڑ ذرا گھٹ گئی پردے دارہ۔ عزیزہ ندی وقار قافلہ چلدا چلدا جدو بازار حمیدیہ سوک حمیدیہ دے اندر پہنچیا، اثر دا ویڑا سی، رسول اللہ سرکار آپ دا قافلہ رک گیا، رسول اللہ دیاں بیٹیاں دا قافلہ رک گیا، کس واسطے رک گیا؟ دربار بند ہو گیا ہے، دربار دا ویڑا مک گیا ہے، ہن دوبارہ کل پیشی ہوئے گی۔ عزیزہ نے من اپنے دل نال جملے سن لو، ساری رات علی دیاں بیٹیاں دا قافلہ بازار چ رکیا رہا ہے، کیونکہ اندر داخلہ بند ہو گیا تو رسول اللہ دیاں دھیاں دا قافلہ ساری رات دربار دے انتظار چ بازار چ رکا رہا۔ جس دربار بازار چ رکیا سی نا وہ دے کونے تے ایک محل سی، وڈا سارا محل بڑا شاندار، جدو قافلہ رک گیا پڑاؤ ہو گیا بازار چ رک گیا، اللہ اللہ ایک عورت تھلے آئی نال اندیاں نوکرانیاں نے،
انہیں قافلے والے کھانا پینا تقسیم کرنا شروع کر دیتا. جناب زینب عالیہ پاک فرما دیا نے فضا اس عورت نو آکھ سانو صدقہ نہیں لگدا اسی صدقہ کھان والے نہیں. بی بی جا کے دسیا میری سرکار فرما دیا نے اسی صدقہ نہیں لینا. انہیں آخیا بی بی میں صدقہ نہیں دیندی اپنی مرشد زادی دی وصیت تے عمل کر لئی ہاں. میں کہا جی میں صدقہ نہیں دے رہی میں تے اپنی مرشد زادی دی وصیت تے عمل کر رہی. عزیزہ نے من اس ویلے جناب زینب نے فرمایا حافظہ اس عورت نو ذرا قریب تے کر میرے جنہ سمجھ سکتا ہوئے گل تے بھائی دے واسطے ہوتی. فرمایا اس عورت نو ذرا قریب کر. جدو عورت قریب ہوئی جناب زینب پاک آپ فرما دیا نے بی بی کی وصیت جدے تے عمل کرنی ہے بھئی. اگوں عورت بول کے شام والی عورت دس دیئے بی بی میں مدینے دے رہن والی ہوں. میری پیدائش دی جگہ مدینہ ہے. میں لڑکپن تے بچپن تے جوانی دے کچھ حصہ مدینے چ گزاریا ہے. میرا باپ یہودی سی انہیں نبی پاک دے ہاتھ تے جدو کلمہ پڑھ لیا تے میرے باپ نے مینوں سیداں دے گھر چھوڑیا ہویا سی میں انہاں دی نوکری کر دیا. جناب زینب فرما دیا نے کیڑے سیداں دی نوکر آئیں. آندی ہے میں زہرا پاک فاطمہ زہرا دے گھر نوکرانی آئی. انہاں دے گھر کم کر دی آئی کاج کر دی آئی سیداں دی خدمت کر دی آئی. اللہ فرما دیا جدو میرے بابے نے میری شادی کر دیتی میں رخصت ہون لگی ملک شام آن لگی تے سیدہ زہرا نے مینوں دو وصیتاں فرمائیاں نے. ایک وصیت یہ فرمائی نے جا سیداں دی نوکری دیتیا اللہ تینوں بڑے رنگ لانے نے. جیڑا بھی سیداں دی نوکری کرے اللہ ان رنگ لاندا ہے. اللہ تینوں بڑے رنگ لانے نے. لیکن ایک وصیت یاد رکھی ذرا دیکھو تے سیدہ زہرا پاک کس ویلے کی گل کیتی آئی. بھئی جنہاں دھیاں نال پیار ہوندا ہے انہاں سارا سمجھ ہوندی ہے. فرمایا مینوں فرمایا ہاں نے اللہ تینوں رنگ لائے گا. دوجی وصیت فرمائی نے جدو اللہ تینوں رنگ لائے تیرا بڑا سونا محل ہوئے کدی ڈیگر ویلے تیرے محل دے سامنے کوئی کہتی آ کے رکن تے انہاں نال چنگا سلوک کری زہرا راضی ہو جائے گی. فرمایا بی بی جی میں تے اس وصیت تے عمل بھی کرنی ہوں. اللہ اکبر میں تے جی اس وصیت تے عمل کر کے بھی کرنی ہوں. جناب زینب پاک فرماندے نے جدو مدینے دا نام سنیا امی جان دی وصیت سنی تے دھی دیاں آنکھیں چاسو آ گئے. فرما دیا نے جدو مدینے آئی ہیں جدو رخصت ہوئی ہیں کیا سید وسدہانی اسے کیا ہاں میرے سید بڑے وسدے آئے کیویں وسدے آنی اسے کیا ایڈے وسدے آئے کائنات ایڈا وسدہ ہور گھر کوئی نہیں. جے چکی چلان تے فرشتے چلان جے جھولا جھلان تے فرشتے جھلان مدینے دا کوئی گھر ایسا نہیں جڑا میرے سیداں دے گھروں خالی گیا ہوئے. اس دروازے تو سب دیاں جھوڑیاں بھر دے آئے. فرما دے میرے سید بہوں وسدے آئے. اللہ اللہ جدو میں آئی ہائی میری بی بی دے گھر ایک پتر آج دا نا حسنا ایک پتر آج دا نا حسین ایک دھی زینب تے ایک دھی ام کلثوم آئی. اللہ اکبر بی بی فرما دیا نے اللہ تیرے سیدہ نو آباد رکھے کوئی گل ہے ہی تے کر لے. ادو جناب زینب رو رہی ہیں بی بی آندیے عورتہ دی سیدہ دی عمر بڑھاپے دی آ گئی ہے نکیاں ہوندیاں دی آئیاں ملک شام دوبارہ نہیں مدینے گئی. سنیا قیدیاں دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے ایک واری دعا کرو اللہ مدینے والے سیداں دی زیارت نصیب کرائے. میں ایک واری حسین پاک نو ویکھا ایک واری زینب پاک نو ویکھا. جناب زینب پاک نے سنیا تے آپ رو پئیاں فرماندیاں نے بی بی تیری دعا منظور ہو گئی ہے. یہ حسین ویکھنی تے نیزے تے حسین
جے زینب ویکھنیا تیرے سامنے قید چو زینب پاک تے ام کلثوم کھڑیاں ہوئیاں نے یزید دے دربار دا کھلن دا انتظار ہے ساری رات بی بی روندی رہی نالے خدمت کر دی رہی جدو سویر ہوئی رسول اللہ دیاں دیاں دا قافلہ یزید دے دربار وچ پیش ہویا دربار دا منظر کیے شطرنج یزید دے اگے پئیے شطرنج یزید نالے شراب پی رہا ہے نالے شطرنج کھیل رہا ہے جدو قافلہ آل محمد آیا وہ دے ہاتھ چھڑیے حسین پاک سرکار دا سر انور یزید دے سامنے ایک تھاڑ رکھ کے پیش کیتا گیا نورانی سر دی چمک چہرے دے نور چھاجے کوئی کمی نہیں آئی جڑے ہاتھ چھڑی آئی مولا حسین سرکار دے پاک ہوٹھاں تے چھڑی ماریے مار جدو چھڑی ماری تھی حضرت ابو بردہ بیٹھے آئے آپ فرمان دے نوے ظالمہ اس جگہ پہ چھڑی ہٹا لے میں نبیاں دے سردار نو بوسے دے دیا ویکھے آئے فرمایا ظالمہ تو چھڑی ہٹا میں رسول اللہ سرکار نو انہا ہوٹھن بوسے دے دیا عزیزہ ندی وکار جو آڈے کل کئیاں کل دھیاں ہون گیاں کئیاں کل بہنہ ہون گیاں یزید اٹھیا ساریاں عورتاں بچیاں نو ویند آیا جدو حسین لجپال دی 6 سال دی حسین لجپال دی 6 سال دی سکینہ پاک نو تکیا ویک کے یزید کہندہ ہے لڑکی کون ہے لڑکی کون ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں جناب سکینہ نہیں بولیاں دوبارہ پھر زور نال پوچھ دے لڑکی کون ہے جڑیاں اپنے بابے تو علاوہ کسی نال بولیاں ہی نہ ہونو کہ میں دربار وچ بول کے دس دیا کہ میں کون اللہ اکبر کبیرہ فرمایا لڑکی کون ہے جناب سکینہ نہ بولیاں جدو جھڑک کے بولیا اونچی بولیا اللہ اللہ تو سیدہ سکینہ بولیاں نہیں بھرے دربار جڑا بیڑیاں لل جکڑیا ہویا سید زادہ دوڑ کے پھرا دے دامن نہ لپٹ گئیاں نے جناب سجاد فرماندن یزید ظالمہ اے سکینہ بنت حسین کربلا تو جھڑکیاں سنن لگیے ہونا مار اللہ اکبر عزیزہ ندی وکار یزید سرکار دی آل نو تک داریا عجیب و غریب سوال پوچھ داریا پرانے زمانے دا رواجہ جڑے قیدی ہوندے ہیں وہ تقسیم کیتے جاندے ہیں یزید دے دربار ایک شامی بیٹھا سی وہ کہندہ یزید ہر وقت جدو قیدی ہوندے نے تو تقسیم ہی ہوندے نے ایک قیدی بھی جے تو تقسیم کرنے تے میں بھی کچھ منگنا چاہنا یزید نے کیا بول کی منگنا ہی آندہ ہے جڑی 6 سال دی لڑکی ہے جدہ نا سکینہ ہے اے مینوں دے دے یزید کہندہ ہے کی کریں گا آندہ ہے میرے گھر نوکرانی کوئی نہیں میں نوکر بنا کے رکھا گا اللہ اللہ بی بی زینب پاک فرما دیا نے ظالمہ اپنی زبان روک اے نوکر نہیں کائنات سردار دی دھیے اے نوکر بنانے والے لوگ نہیں تے سردار نہیں عزیزہ نے دی وقار یزید نے کیا زین العابدین اگر تو آڈی کوئی خواہش ہوئے تے دسو آپ فرمان دن خواہش تے میری ہے جے تو پوری کر دے میں جمعرات دا دن سی جدو قافلہ پیش ہویا آپ فرمان دن کل جمعہ ہے جمعہ دا خطبہ میں دینا ہے انہیں کیا ٹھیک ہے آپ فرمان دن میرے بابا دا سر میرے حوالے کر دے میں دفن کروں گا انہیں کیا ٹھیک ہے آپ فرمان دن میں نے واپس مدینے بھیج انہیں کیا اے دیتے سوچنا آپ فرما دیں میرے باپے دے قاتل میرے حوالے کر انہیں کیا کون قاتل ہے
جواب آیا جی خولی قاتل ہے. ہاں خولی تو قتل کیتا ہے. کہندے جی میں کیوں قتل کراں گا, سنان بن انس قاتل ہے. سنان تو قتل کیتا ہے. انہوں نے کہا جی میں نہیں قاتل, شمر قاتل ہے. ہاں شمر تو قتل کیتا ہے. شمر دربار وچ بڑی گل کر گیا, بندہ گندا سی, گل صحیح کر گیا, پردہ لا گیا. اس کہیا یزید میرا حسین نال کیڑا جھگڑا سی, حسین دا قاتل ہوئے جدی حکومت نو خطرہ, جڑا بیعت طلب کردا ہا میں تے بیعت طلب نہیں کیتی, میں کیویں قاتل ہاں. یزید آکھیا جی اے مطالبہ تے پورا نہیں ہو سکتا, پر کل جمعہ پڑھا لیا جے. جمعہ شروع ہویا, جڑا حسین پاک سرکار دے پتر دا خطبہ سن سکدا ہے. آپ جمعہ تے خطبہ شروع فرمایا تے آپ فرماندے نے میں مینا تے مزدلفہ دا بیٹا, میں ہل تے حرم میں زمزم دا بیٹا, میں زہرا دا بیٹا, میں علی دا بیٹا, میں اس باپ دا پتراں جڑا کربلا دے میدان وچ پیاسا شہید ہوئے. جدو سرکار نے واقعات کربلا بیان کرنا شروع کیتے تو یزید ویکھیا کہ درباریاں دی حالت بدل رہی ہے. انہیں فوراً آکھیا مؤذن کہ اذان پڑھ. مؤذن اذان پڑھی, جمعہ لیٹ پہ آؤں دے جلدی کرو. یزید نے کہا جمعہ لیٹ پہ آؤں دے جلدی کرو. مؤذن نے اذان پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین نے فرمایا تو سچ کیا ہے. انہوں نے پھر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ. آپ فرماتے ہیں میں شہادت دینا. انہوں نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں یزید اے جنہ دا نا آیا ہے تیرے نانا نے یا میرے نانا نے. توجہ ہے نا حضرات. آپ فرماتے ہیں اے مؤذن اس نام دا واسطے ہی تے چپ کر جا, میں نو تقریر کر لین دے. جناب مؤذن پھر بیٹھ گیا. آپ نے پھر خطبہ شروع فرمایا. آپ فرماتے ہیں وقوف شام والے ہو, تو آٹے اندر کوئی قصاب ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہو سکے جی میں قصاب ہاں. آپ فرماتے ہیں میرے نانے دی شریعت نے کی آداب دسے دی جانور ذبح کرنا. ہو سکے جی شریعت دے آداب نے جدو جانور ذبح کیتا جائے تو ایک نو دوجے دے سامنے ذبح نہ کیتا جائے, چھری تیز ہوئے اور ذبح کرن تو پہلا پانی پلایا جائے. اللہ اللہ میرے مولا. سجاد فرماندے نے شام دی مسجد جمعین آڑے ہو, جس نانے نے جانور ذبح کرن دے 3 آداب دسے نے. جانور نو پانی پلایا جائے. میرے بابا کربلا 3 دن دے پیاسے آئے. میرے بابا جدو کربلا شہید ہوئے 3 دن دے پیاسے آئے. جدو ذبح کیتا جائے جانور تے چھری تیز ہونی چاہیے دیئے. جس خنجر نال میرے بابا شہید ہوئے تیز کوئی نہ. اللہ اللہ فرمایا ایک نو دوئے نے سامنے ذبح نہ کیتا جائے. 71 میرے بابا دے سامنے قربان ہو گئے نے. اللہ اللہ یزید نے ویکھیا سید دے خطبے نال مسجد دی حالت بدل رہی ہے. انہیں فوراً خطیب نو کیا جمعہ پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی گئی. رسول اللہ دی آل محبوس کر دیتی گئی, قید کر دیتی گئی. قید ہوندیاں ایام گزر دے پہنے. ایک دن سیدہ سکینہ آئیاں نے دل تے ہاتھ رکھ بڑے پیار نال جملہ سننا. میں زین العابدین سرکار دا بیان سنا رہا تھا. جدو سرکار سجاد دے کول بہن آئی, فرماندی نے پھر ایک گل کرنی. فرمایا سکینہ بول کیا نہیں. فرمایا ویرا میں جدو دی قید خانے آئی ایک منظر ویکھے آئے. بہن کی ویکھی ویرا جڑے قیدی نو بھی مسئلہ ہوئے تو آٹے کڑوں آ کے دعا کرائے ہو دے مسئلے حل ہوندے نے. ایک دعا میں بھی کروانی ہے. فرمایا بول سکینہ. فرمایا ویرا دعا کر قید مک جائے ایک واری مدینہ ویکھ لواں. جناب سجاد نے ہاتھ اٹھائے نے تے آپ نے جو دعا پڑھی ہے وہ میں پڑھ رہا, جڑا سن سکدا ہوئے سید دی دعا سمجھ سکدا ہوئے او دے واسطے دعا ہے. سرکار فرماندے نے ان التیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم.
اے فرماندے نے اے صبح دی ہوا اگر چل دیا مدینے تو تیرا گزر ہوئے میرے نانے دے گنبد نال ٹکرائیں بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم میرے نانا جان دی خدمت زین العابدین دا سلام پیش کری دی اکھی اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ نانا تیری جدائی دی تلوار نے سادہ جگر ٹکڑے کر چھڑیا ہے رسول اللہ دیال دا غم دیکھو فرمایا اقبادنا مجروحت من سیف ہجر المصطفیٰ توبا لآہل بلدت فیہا النبی المحتشم کڈے چنگے نے او نانا جڑے دن رات تیریاں گلیاں دا طواف کر دے رہے ہائے کیا درد والا جملہ بولیا سرکار نے فرما دینے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین اے رحمت للعالمین نانا اپنے پتر زین العابدین تے نظر کرم فرماؤ میں تیار آج بھی کسی مصیبت ہوئے تو سید زادے دا ایک قصیدہ پڑھیا کرو یہ دنال توڑیاں مصیبتاں ٹاڑ ویسا آپ فرماندن یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدہمی نانا ظالمہ نے تیری اولاد نو قید کیتا ہوئے نانا کرم دی نظر فرماؤ ساڑی رہائی ہو جائے آل محمد لخت جگر دا دعا کرنا سرکار نے اس سے ویلے منظور فرمائیے گویا مہینیانا اگر ترجمہ عربی دا کرم تے مدینے علمو کر گیا اندنے آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے ان التیالی حسبا یومن الى ارض الحرم اکھی سونے نوائے جن بھی دکھ ہون جن بھی درد ہون جتنا ظالمہ دے ظلم تو گھبرا جاؤ سنت سجاد کی یہ مدینے علمو کر گیا کیا کرو اکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تے اس تو اگے بیان کرانگا وما علینا